آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ سوپور میں میونسپلٹی کے دفتر پر ملیٹنٹ حملہ، پولیس اہلکار اور کونسلر از جان۔ لیفٹنٹ گورنر کی صدارت میں ایڈمنسٹریٹو کونسل کی میٹنگ منعقد۔ ڈل اور نگین جھیلوں میں ہاؤس بوٹوں کے استعمال کے طریقہ کار میں معقولیت لانے کے لیے پالیسی ترتیب دینے کو منظوری۔ جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے 235 نئے مریضوں کی تصدیق، مزید 126 مریض ہوئے صحت یاب۔ اور شب برات کے سلسلے میں آج رات ہوگی شب بیداری، ہولی پر ملک بھر میں جوش خروش۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ سوپور میں آج ملیٹنٹوں نے میونسپل آفس پر اچانک حملہ کیا اور اندھا دھند گولیاں چلائیں۔ ملیٹنٹوں کے اس اچانک حملے میں وہاں ڈیوٹی پر تعینات شفقت احمد نامی ایک پولیس اہلکار اور کونسلر ریاض احمد کی موت واقع ہوئی۔ پولیس بیان کے مطابق حملے میں شمس الدین پیر نامی ایک اور کونسلر زخمی ہو گیا ہے۔ واقعے کے بعد فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے کر ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سوپور میں پیش آئے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ قاتلوں کو عنقریب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اس واقعے میں جاں بحق ہوئے پولیس اہلکار اور کونسلر کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو، نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ، پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین، سی پی آئی ایم لیڈر ایم وائی طارقامی، بی جے پی جموں کشمیر شاخ کی اقلیتی سیل کے ترجمان اعلی ہلال جان، پارلیمنٹ ممبر محمد اکبر لون اور ٹریل بلیزرز ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر عماد مخدومی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے اس حملے کو بزدلی سے تعبیر کرتے ہوئے جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ اس دوران اس واقعے میں جاں بحق ہوئے پولیس اہلکار کو ضلع پولیس لائنز میں خراج پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ تقریب پر ایس پی اور دیگر پولیس و سول افسران موجود تھے۔ دریاسنا فورسز نے کپواڑہ ضلع کے کرنا علاقے میں کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولی بارود برآمد کیا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر فوج اور جموں کشمیر پولیس نے ایل او سی کے متصل دھنی گاؤں میں یہ کارروائی کر کے 5 AK رائفلیں، 7 پستول، کئی میگزین اور دیگر گولی بارود ضبط کیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کرنا علاقے سے 16 ہتھیار اور 50 کلو سے زیادہ منشیات ضبط کی گئی ہے۔ ادھر ملیٹنٹوں نے کل شام سنگم بجبہڑا میں سی آر پی ایف کی ایک پارٹی کی جانب گرینیڈ داغا جو سڑک کنارے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں 2 عام شہریوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ پولیس نے اس تعلق سے باضابطہ کیس درج کیا ہے۔ ڈل اور نگین جھیلوں میں ہاؤس بوٹوں کے استعمال کے طریقہ کار میں بہتری لانے کے لیے عنقریب ایک پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ اس سلسلے میں رہنما خطوط وضع کرنے کا فیصلہ آج انتظامی کونسل کی میٹنگ میں لیا گیا، جس کی صدارت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ہاؤس بوٹوں کی الائنمنٹ اور استعمال کے طریقہ کار میں معقولیت لانے سے ان جھیلوں کے ماحولیاتی نظام کو تحفظ فراہم ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محکمہ سیاحت کے مطابق ان دونوں جھیلوں میں زیادہ سے زیادہ 910 ہاؤس بوٹوں کو رکھنے کی گنجائش ہے۔ میٹنگ کے دوران لیے گئے ایک اور فیصلے میں جے اینڈ کے واٹر ریسورسز ریگولیٹری اتھارٹی میں 19 آسامیوں کو معرض وجود میں لانے کے جل شکتی محکمے کے منصوبے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو کونسل کے اجلاس میں جموں کشمیر کے مختلف جنگلاتی علاقوں میں 7 نئے ٹریکنگ روٹس کو ترقی دینے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ کونسل کے اس فیصلے سے یوٹی میں ایکو ٹورزم کو بڑھاوا ملے گا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نوویل کورونا وائرس کے 235 نئے مثبت معاملات سامنے آئے ہیں۔ کووڈ-19 کے بارے میں میڈیا بلیٹن کے مطابق 184 معاملات کشمیر ڈویژن سے جبکہ 51 کیس جموں صوبے سے سامنے آئے ہیں۔ اس دوران یوٹی میں اس وائرس سے متاثرہ مزید 126 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ 104 افراد کشمیر ڈویژن کے مختلف ہسپتالوں جبکہ 22 افراد کو جموں ڈویژن کے مختلف ہسپتالوں سے رخصت کیا گیا ہے۔ ملک میں اب تک 6,05,30,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 68,020 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کووڈ سے شفایابی کی شرح اب 94.32% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 291 اموات کی بھی خبر ملی ہے۔ سابق وزیر بشارت بخاری اور سابق قانون ساز پیر منصور حسین اور خورشید عالم نے آج پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ تینوں لیڈروں کا پارٹی میں خیر مقدم کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے کہا کہ ان تینوں کے تجربات سے
پیپلز کانفرنس مزید مضبوط ہوگی اور ان کو لوگوں کی خدمت کے لیے ایک بہتر موقع فراہم ہوگا۔ مزید خبروں سے پہلے لیتے ہیں یہ وقفہ۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے۔ لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی۔ 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور آرام۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ بانڈی پورہ میں نیشنل کانفرنس کی جانب سے ممبرشپ ڈرائیو کا اہتمام ہوا، جس کا افتتاح پارٹی کے سینئر لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رابطے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا اور انہیں پارٹی کے بانی مرحوم شیخ محمد عبداللہ کی عہد ساز شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس موقع پر پارٹی کے کئی سینئر لیڈر بھی موجود تھے۔ کلگام سے آئے ایک وفد نے آج نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار کی قیادت میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور MP حسنین مسعودی کے ساتھ ملاقات کی۔ وفد نے بتایا کہ بہی باغ علاقے میں جموں کشمیر بینک کی شاخ کے قیام کو منظوری ملی ہے، لیکن چند منظور نظر افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے شاخ کو 3 کلومیٹر دور قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفد نے یہ مسئلہ حل کرنے اور دیگر مطالبات پورا کرنے میں حسنین مسعودی کی مداخلت طلب کی۔ آج شب برات کی مقدس تقریب مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس شب میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ مسلمان رات بھر تحلیلات اور درود اذکار میں محو رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان شب بیداری کر کے اپنی اور اپنے مرحومین کی بخشش کے علاوہ عالمی انسانیت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گے۔ آج پورے ملک میں رنگوں کا تہوار ہولی منایا جا رہا ہے۔ ہولی کا تہوار ہولی سے ایک دن پہلے ہولی کا دہن سے شروع ہوتا ہے۔ ہولی اچھائی کی برائی پر فتح کی علامت ہے اور یہ تہوار مساوات اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں کو ہولی کی مبارکباد دی ہے۔ بالتل اور چندنواڑی دونوں راستوں سے شری امرناتھ جی جانے والے یاتریوں کے لیے اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے رجسٹریشن شروع ہوگی۔ ملک بھر میں بینکوں کی نامزد کردہ شاخوں سے رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے۔ شری امرناتھ جی بورڈ کی ویب سائٹ www.shriamannathjishrine.com پر اندراج کے رہنما اصول دستیاب ہیں۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ جموں کشمیر کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا ہے کہ مرکز اور UT سرکار جموں کشمیر میں صنعتی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ موصوفہ نے آج ٹاؤن ہال پلوامہ میں ایک جانکاری پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی طرف سے کئی پروگرام عملائے جا رہے ہیں جن کے تحت مستفید کنندگان کو سبسڈی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مرکزی سرکار کے عوامی فلاح و بہبود کے لیے عملائے جا رہے پروگراموں کے UT میں بہتر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم کے اہتمام سے بادامواری میں منعقدہ موسیقی اور ثقافتی پروگرام سے سیاح اور مقامی لوگ بڑی تعداد میں محظوظ ہوئے۔ اس پروگرام کا اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم نے کیا ہے اور اس میں معروف گلوکاروں اور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال، جو کہ کسان کال سینٹر انیشیٹو کے نوڈل افسر بھی ہے، نے آج جموں کشمیر میں کسان کال سینٹر کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ یہ کال سینٹر زراعت اور کسانوں کی فلاح بہبود کی مرکزی وزارت کی ایک اہم اسکیم کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ ناظم زراعت نے کہا کہ اس سہولت کی وجہ سے کسان زرعی معاملات کے حوالے سے برسر موقع مقامی زبانوں میں مفید جانکاری فراہم کر سکتے ہیں۔ چیف ایگریکلچر افسر شوپیان نے آج گتی پورہ میں قائم کیے گئے فارم مشینری بینک کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت کی مدد سے کاشتکاری کے اخراجات میں کمی آئے گی جبکہ کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محکمہ کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہا ہے۔ اس دوران انہوں نے زینپورہ میں کسٹم ہائرنگ سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد بٹ نے آج شوپیاں اور پلوامہ اضلاع کا دورہ کر کے
محکمے کے کئی یونٹوں کا معائنہ کیا۔ موصوف نے فروٹ پلانٹ نرسری رنگوار کیلر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے زیادہ سے زیادہ پیداوار دینے والے پودوں کی اقسام متعارف کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے زونل سطح کے محکمے کے مختلف دفاتر کا بھی معائنہ کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کلگام بلال محی الدین بٹ نے ضلع میں گورنمنٹ ڈگری کالج سمیت کئی تعلیمی اداروں کا دورہ کر کے تدریسی عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کرونا وائرس کے پیش نظر اس حوالے سے سبھی رہنما اصول اور احتیاطی تدابیر پر زور دیا۔ موصوف نے ڈگری کالج کی نئی تعمیر شدہ عمارت کو جلد از جلد قابل استعمال بنانے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں کے پرنسپلوں سے سمارٹ کلاسز سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے پہل کرنے کے لیے بھی کہا۔ کپواڑہ کے ڈپٹی کمشنر امام الدین نے لولاب کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے وہاں بارشوں سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بڑی بیرا پل کو ہوئے نقصان کی فوری مرمت کی ہدایت دی۔ اس سے قبل کمشنر موصوف نے گجر بکروال ہاسٹل گوس میں منعقدہ فارسٹ رائٹس کے موضوع پر ورکشاپ کی صدارت کی۔ اس بیچ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے بھی ضلع کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے بارش سے پیدا ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اجس میں پل کو ہوئے نقصان کی وجہ سے سری نگر جانے والی گاڑیوں کو متبادل روٹ پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اجس پل کو اگلے چند روز کے اندر اندر دوبارہ قابل آمد رفت بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد کی صدارت میں سری نگر ضلع سے تعلق رکھنے والے نمبرداروں اور چوکیداروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں انہیں درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ان کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلاتے ہوئے انہیں تندہی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے آج ڈی ڈی سی ممبران کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اور پنچایتی اداروں کے حالیہ انتخابات سے جمہوری اقدار کو تقویت ملی ہے۔ انہوں نے ڈی ڈی سی ممبران سے تلقین کی کہ وہ ضلع کی مجموعی ترقی میں اپنا رول ادا کریں۔ پولیس کی بچاؤ ٹیم نے دوڑا میں دریائے چناب سے ایک اور لاش برآمد کی ہے۔ یہ شخص کل دوڑا میں ایک کار کو پیش آئے حادثے میں جاں بحق ہوا تھا، تاہم اس کی لاش کل دیر گئے تک نہیں ملی تھی۔ اس طرح اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ کلگام پولیس نے بیرونی ریاستوں سے خریدی گئی ایسی 150 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے جن کی جموں کشمیر میں رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ان میں سے بیشتر گاڑیوں کے ضروری کاغذات نہیں ہے۔ پولیس نے ایسی گاڑیوں کی جموں کشمیر میں رجسٹریشن کرانے کی تلقین کی ہے۔ اس بیچ پولیس نے ایسی ہی ایک کارروائی کے دوران بڑگام میں کئی گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ ڈرگز اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن ضلع سری نگر نے ایک غیر معمولی پہل کے تحت عیدگاہ اور شالیمار سری نگر میں لائسنسز کم رجسٹریشن میلوں کا اہتمام کیا۔ اس دوران موقع پر ہی 309 رجسٹریشنز اور 25 لائسنس جاری کی گئیں۔ کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن شکیل الرحمان نے کہا ہے کہ اگرچہ لائسنس کے اجرا اور رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنایا گیا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کھانے کی چیزوں کا معیار اور اس سلسلے میں صفائی ستھرائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل ہلکی موٹر گاڑیوں کو 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ سری نگر آنے والی چھوٹی گاڑیوں کو صبح 5 بجے سے 11 بجے تک نگروٹا اور صبح 6 بجے سے دوپہر 12 بجے تک جکھینی ادھمپور سے آگے چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ جموں جانے والی چھوٹی گاڑیوں کو صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔